اسرائیل اور حماس کی جنگ میں اس وقت بہت ہی بڑا ٹویسٹ آ گیا۔ حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ نے پاکستان سے اس کا ایٹم بم مانگ لیا۔ حماس کے ٹاپ لیڈر اسماعیل ہانیہ اس وقت ہے کہاں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اسرائیل کی خفیہ اور دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی موساد اس وقت جگہ جگہ میزائل داغ رہی ہے۔ ہانیہ کے کئی ٹھکانوں پر اسرائیلی ڈیفنس فورس نے بم تک برسائے، لیکن ہانیہ کی تلاش انہیں اب تک نہ ہو سکی۔ دوسری طرف حماس کے دوسرے بڑے لیڈر یحییٰ حسن کی تلاش میں خان یونس پر IDF تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، لیکن اب تک یہ دونوں دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھوں نہ لگ سکے۔ حماس کے دونوں کمانڈرز کو پکڑنا اسرائیل کے لیے اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ لیکن اب حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ نے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ اس پاکستان سے مدد مانگی جس پاکستان نے انڈیا کو ان کی نانی یاد کروائی۔ اس پاکستان سے مدد مانگی جس نے حالیہ دنوں میں ایران کو مزہ چکھایا، اور ایسے میں پاکستان ہی حماس کو اپنا مددگار نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جڑے اسماعیل ہانیہ نے پاکستان کی مدد پانے کے لیے پاکستان کے لیے ایسی باتیں بولی کہ پڑوسی ملک انڈیا اس بات پر آگ بگولا ہو گیا۔ ہانیہ نے کہا ہے کہ پاکستان ایک بہادر اور نڈر ملک ہے، وہ مجاہدینوں یعنی جہاد کرنے والوں کی سرزمین ہے۔ اس کے علاوہ ہانیہ نے کہا ہے کہ پاکستان اگر اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اسرائیل کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ غزہ پر حملے کرتا رہے۔ پاکستان کی 2 بول کے آگے اسرائیل اپنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ حماس کی اس مدد کی اپیل نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ہر طرف یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ حماس کو مدد مانگنے کے لیے کوئی اور ملک نہیں ملا۔ پاکستان میں اسے ایسا کیا دکھ گیا جس کی وجہ سے حماس کو یہ الفاظ ادا کرنا پڑے؟ دوستو، حماس کے پاس تو دوستوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قطر نے بھی حماس کے مجاہدینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ اسماعیل ہانیہ بھی قطر میں حفاظت کے ساتھ اسرائیل کی نظروں سے دور ہے۔ حماس کے ساتھ ایران بھی اس کی مدد میں مصروف ہے۔ حماس کو ایران سے ہتھیار، پیسہ اور ٹریننگ بھی ملتی ہے۔ روس کی بھی حماس کے ساتھ پکی دوستی اور پوری ہمدردی ہے۔ ایسے میں جب اتنے طاقتور ملک حماس کے ساتھ ہیں تو پھر کیا مجبوری ہو گئی کہ حماس کو پاکستان سے مدد مانگنی پڑی؟ دوستو، بات دراصل ایسی ہے کہ ملک اسرائیل کو للکار تو رہے ہیں، لیکن حماس کے ساتھ اسرائیل سے لڑنے نہیں اتر رہے، اور حماس کو اس وقت جنگ کے میدان میں اس کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس لیے حماس غصے میں ہے۔ 1.5 ماہ قبل یہ خبر اٹھی تھی کہ حماس ایران اور حزب اللہ سے ناراض ہے، کیونکہ ایران اور حزب اللہ حماس کے پلان پر مکمل نہیں اترا تھا۔ ان کے پلان کے مطابق سب سے پہلے حماس اسرائیل پر حملہ کرے گا، جو کہ اس نے 7 اکتوبر کو کیا تھا۔ پلان کے تحت حماس کے لڑاکوں نے کیلنڈر میں تاریخ بدلتے ہی 7 اکتوبر کو اسرائیل پر تاریخ کا سب سے خطرناک اور بڑا حملہ کیا۔ اس کے بعد باری تھی حزب اللہ اور ایران کے میدان میں اترنے کی۔ اسرائیل کے بارڈر پر موجود لبنان سے حزب اللہ کو اسرائیل پر دعویٰ بولنا تھا، وہی میلوں دور بیٹھے ایران کو اسرائیل کے خلاف اپنی پہلی اور آخری جنگ چھیڑنی تھی، یعنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری تیاری تھی، اور اسرائیل کو تینوں طرف سے گھیر کر اسے سر اٹھانے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اسرائیل جب حماس کو جواب دینے کے لیے کھڑا ہو تو حزب اللہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اسرائیل حزب اللہ سے لڑنے کی تیاری کرے تو ایران اس پر بم گرا دے۔ یہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بنایا گیا خفیہ پلان تھا، کیونکہ حماس سے لڑنا اسرائیل کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر حزب اللہ، ایران اور حماس تینوں اسرائیل پر ایک ساتھ اٹیک کر دے تو اسرائیل آج شاید اس دنیا کے نقشے پر نہیں ہوتا، مگر اس طرح بالکل بھی نہیں ہوا۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی یمنی حوثیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوی انٹرنیشنل کمبائنڈ میری ٹائم فورس کی مؤثر رکن ہے۔ حوثیوں کے حملے سے خطے کی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان سے بحیرہ احمر میں کشیدگی پر رابطے میں ہے۔ مزید یہ بھی کہنا تھا کہ خطے کے دیگر ممالک بھی حوثیوں کے خلاف ٹاسک فورس میں شامل ہوں تو خوش آمدید کہیں گے۔ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو یمنی عوام کی مشکلات کا احساس ہے۔ حوثیوں کے خلاف حکمت عملی جارحانہ نہیں ہے۔ امریکہ نے حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کو دفاعی قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ بحری جہازوں کی آمد و رفت محفوظ بنانے کے لیے حوثیوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ خطے کے تمام ممالک بشمول پاکستان کو خوشحال محافظ آپریشن میں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ دینا چاہیے۔ مارگریٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یمنی حوثیوں کو ہتھیار اور اسرائیلی جہازوں کی اطلاعات ایران فراہم کر رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ دیجیے میں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔